آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، یعنی اس کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کیجیے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ دوسرا حکم یہ بھی دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز بری باتوں سے اور بے حیائی سے روکے گی۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، اس واقعے کو سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک چور تھا کسی زمانے میں، وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی ہو، نہایت پرہیزگار ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ میں اپنی بچی کی شادی کسی نیک صفت انسان سے ہی کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی بادشاہ کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی، ایک لالچ پیدا ہو گیا۔ اب وہ چوری کو تو بھول گیا لیکن دھوکے پر اتر آیا اور گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کس طریقے سے میں کون سا طریقہ اپناؤں، کون سی ترکیب اپناؤں جو بادشاہ شہزادی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ تو اس کے دماغ میں ایک تدبیر آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور بزرگوں کسی وضاقتہ اور ان کا حلیہ اختیار کر کے دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بادشاہ تک بات پہنچے گی، کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی کی شادی میرے ساتھ ہو جائے۔ یہ باتیں دماغ میں سوچ کر اور خیال کر کے وہ مسجد میں گیا اور نیک انسانوں والی صورت بنا کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد ایک ذلیل مقصد تھا، دنیاوی مقصد تھا، لیکن اس نے اللہ والوں کی صورت بنائی۔ جس کے لیے یہ ارادہ کیا وہ شادی کا ارادہ تھا، دنیاوی ایک ارادہ تھا، لیکن اس نے لباس اللہ والوں کا پہنا، پوشاک اللہ والوں کی پہنی، حلیہ اللہ والوں کا بنایا اور مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے لگا۔ نمازوں پر نمازیں چل رہی ہیں، ذکر و تلاوت ہو رہے ہیں، مراقبے ہو رہے ہیں، سارے کام شروع ہو گئے۔ فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، نوافل کی پابندی۔ دیکھنے میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ شخص نیک اور متقی نہیں ہے۔ ذکر و مراقبہ اس کا جب کافی زمانے تک چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی، کوئی اللہ کے بہت بڑے یہاں ولی آئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں جا پہنچا اور اس نے باادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی جانب سے آیا ہوں اور ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی، اپنی لڑکی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروں گا جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ سلامت نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے، کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، یہی لالچ اس کو کھینچ لایا تھا، اب اس کی امید پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک یہ وزیر کی گفتگو سنتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادہ سے ایک مرتبہ گیا، اور پھر جو کچھ واقعہ ہوا اس نے وزیر کو سارا واقعہ سنا دیا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تو یہ وضاقتہ اور حلیہ اسی لالچ کی وجہ سے اختیار کیا تھا، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، اور ذکر ہو جائے، اور ہماری تمام عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔